حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذکر کیا، اور بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، یا ابا ذر ان اللہ یعطیک ما دمت جالسا فی المسجد بکل نفس تتنفس، اے ابو ذر جب تم مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ تو مسجد میں تم جتنی مرتبہ سانس لوگے، جتنی مرتبہ تم مسجد میں جتنے لمحے سانس لیتے رہوگے، پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یعطیک درجۃ فی الجنہ، رب ذوالجلال تمہارا ایک درجہ جنت میں بلند فرما دے گا، درجہ فی الجنہ۔ اب کتنی سعادت ہے کہ مسجد میں آ کے بیٹھنے سے انسان کے لیے درجات کی بلندی، جو تسبیح کرے وہ علیحدہ کاؤنٹ ہوگا، سجدہ کرے وہ علیحدہ ہے، قیام کرے علیحدہ ہے، رکوع کرے علیحدہ ہے، لیکن یہ جو سانس لے رہا ہے آٹومیٹکلی وہ سانس تو لینی ہی ہے، لیکن مسجد کی فضا میں بیٹھ کے جو سانس لے رہا ہے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تجھے خالق کائنات جل جلالہ ہر تنفس پر، ہر ایک مرتبہ سانس لینے پر خالق کائنات جل جلالہ تمہیں جنت کا ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ دوسری کیا ہے؟ تسلی علیک الملائکہ، اللہ کے فرشتے تجھ پہ درود بھیجیں گے، یعنی جو انسان کی حیثیت کے مطابق صلاۃ کا ترجمہ ہے اس کے لحاظ، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من تودع فاحسن وضوءہ، جس نے وضو گھر میں کیا، اچھی طرح کیا، لم یخط خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ، وہ جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر بھی درجہ بلند ہوگا، ہر قدم پر ایک گناہ جھڑ جائے گا، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی مل جائے گی، اور جب مسجد میں آ جائے گا لم تزل الملائکہ تستغفر لہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے گا، اگرچہ نماز سے فارغ ہو چکا ہو تو اللہ کے فرشتے اس کے گناہوں کے لیے معافی کی دعا مانگتے رہیں گے۔ اس واسطے پہلے نمبر پہ فرمایا ہر نفس پہ درجہ جنت میں، پھر ہر نفس پہ فرشتوں کی دعا ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَيُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نَفْسٍ تَتَنَفَّسُ فِيهِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، ہر سانس میں رب ذوالجلال تمہارے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا، اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، وَتُمْحَ عَنْكَ 10 سیئات، اور 10 گناہ ہر گھڑی میں مٹا دیے جائیں گے۔ مسجد کے آفاق کی برکت اور امت مسلمہ پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ مسجدوں کی کثرت، چونکہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وہ 12 ربیع الاول شریف کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی، اور اس کے بعد جہاں بھی کسی نے تعین کیا اللہ نے ان کے تعین پر رحمت کا کوٹہ منظور کر دیا، معین کیا محلے والوں نے کہ یہ پلاٹ مسجد کا ہے، اللہ کی طرف سے منظوری ہو گئی، اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا یہ مسجد کا ہے اور میرے محبوب کے غلام ہیں، لہذا اس جگہ پہ جو آ کے بیٹھ جائے گا اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ اس کے لیے ایک ایک سانس کے ساتھ ایک درجہ بلند ہے، فرشتوں کی دعا ہے، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ جھڑ جائیں گے۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ وہ بندگی کس میں مصروف ہے، وہ اس کی حاضری علیحدہ لگے گی، وہ نماز، وہ تلاوت قرآن، وہ نوافل، ان کے اندر دین سننا، دین بیان کرنا، وہ ساری حیثیات ان کے لحاظ سے جو نیکی ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن صرف مسجد میں آ کے بیٹھ جانے سے اس کو یہ عظمت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، آپ یہ اس سے تعجب بھی کر رہے ہوں گے کہ بیٹھنے پر اتنا بڑا ثواب، بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ بندگی میں مصروف نہ ہو لیکن چپ کر کے تو بیٹھا ہو، وہ گپے نہ لگائے، وہ کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے زرخیزی، جتنا قیمتی وقت ہوتا ہے اس میں جتنا بندگی پر ریٹ زیادہ ہوتا ہے اتنا غفلت پر عقاب بھی زیادہ ہوتا ہے، قدر کی رات کی غفلت عام راتوں کی غفلت سے زیادہ ہے، رمضان کے دن رات کے گناہ عام دنوں کے مقابلہ میں ان پر وعید اور سختی زیادہ ہے۔ جب مسجد میں بیٹھنے سے انسان کو عظمت یہ ملتی ہے
کہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اگرچہ ذکر نہ بھی کر رہا ہو، اس کی سانس پر اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اس لیے کہ چپ کر کے تو بیٹھا ہوا ہے، اور اگر وہ باتیں کرے دنیا کی اور اس طرح باتوں میں کسی کو تنگ کرے تو اس کے لیے پھر وعید بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ نیکیاں جو ادھر مسلسل ملتی جا رہی ہیں، پھر جڑنا بھی اسی تیز رفتاری سے شروع ہو جاتی ہیں، ملتی بھی تیز رفتاری سے ہیں، آخر حساس مقام ہے تو پھر جاتی بھی اسی صورتحال میں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے